سینٹ میں اپوزیشن کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ۔ قائد حزب اختلاف راز ناصر عباس نے کہا کہ بانی سے معاملہ ٹھیک کریں، وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی حکومت گرانے نہیں دیں گے۔ نون لیگ کے سینیٹر رانا ثنا نے کہا، جواب دیا کہ ایک شخص ضد پر کھڑا ہو کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اس کا کیا کریں؟ ان کے رویے تو دیکھیں۔ سپریم کورٹ کے باہر تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ کا احتجاج، بانی پی ٹی آئی کا ذاتی معالجین سے معائنہ، اہل خانہ سے ملاقات اور مقدمات جلد مقرر کرنے کا مطالبہ۔ رہنما پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے باہر اس لیے جمع ہیں کہ ہمارے کیسز لگائے جائیں اور ہمیں انصاف ملے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن سے قطر کے لیے روانہ۔ ایویشن ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے خصوصی طیارے نے لندن کے لوٹن ایئرپورٹ سے ٹیک آف کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج شام قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچیں گے۔ پنجاب پراپرٹی اونرشپ کے تحت قائم ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹی کے زمینوں پر قبضے دلوانے کے تمام فیصلے کل ختم۔ لاہور ہائی کورٹ نے کمیٹیوں کی کارروائیوں سے متعلق تمام درخواستیں ٹرائبونل کو بھیج دیں۔ ہائی کورٹ کے جائیدادوں سے متعلق فیصلوں کو برقرار رکھا گیا۔ بلوچستان کے ضلع پشین میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 5 دہشت گرد ہلاک، گولہ بارود برآمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک خوارج متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ کامیاب کارروائی پر صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک چکوال کے حساس مقامات، آبادیوں اور بازاروں میں سرچ اینڈ کومبنگ آپریشن۔ غیر قانونی طور پر مقیم 13 افغان شہری، 2 اشتہاری ملزمان گرفتار۔ حکام کے مطابق کارروائیوں میں پولیس، لیڈی پولیس، رینجرز، ایلیٹ پولیس سیکشنز نے حصہ لیا۔ ڈالفن اسکواڈ، سی ٹی ڈی سمیت انٹیلیجنس ادارے بھی شریک ہوئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ غیر رجسٹرڈ افغان شہریوں کے خلاف کارروائی بلا امتیاز جاری رہے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان۔ 100 انڈیکس 5478 پوائنٹس کمی کے بعد 1,67,691 کی سطح پر بند۔ 100 انڈیکس 20 دنوں میں تقریباً 30,000 پوائنٹس گر چکا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے سی ای او فاروق سبزواری کا کہنا ہے کہ شرح سود میں کمی نہ ہونا، سیاسی صورتحال، ریکٹنگ کی صورتحال بھی مارکیٹ پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ لسٹنگ تقریب سے خطاب، کہا کہ ایران امریکہ صورتحال سے تیل کی قیمتیں کیا اثر لیں گی، یہ بھی ایک معمہ ہے۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ مفت میت منتقلی سروس شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میت اسپتال سے گھر پہنچانے کے لیے مفت ایمبولینس سروس کی منظوری دے دی۔ میت اسپتال سے دوسرے شہر لے جانے کی سہولت بھی مفت دی جائے گی۔ اجلاس میں پرائیویٹ ایمبولینس سروس کو ریگولائز کرنے پر اتفاق، ریٹ بھی مقرر کرنے کی تجویز کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ کراچی کے ترقیاتی منصوبوں میں کسی صورت تاخیر قبول نہیں کی جائے گی۔ ترقیاتی منصوبوں کی منظوریاں دے چکے، فنڈز دستیاب ہیں، اب توجہ نتائج اور عوام کو نظر آنے والے پیش رفت پر ہونی چاہیے۔ کراچی کی بعض ترقیاتی اسکیموں میں سست روی پر وزیر اعلیٰ سندھ کا تشویش کا اظہار۔ ترقیاتی منصوبوں کے جائزہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ غیر معیاری تعمیرات اور کمزور منصوبہ بندی پر زیرو ٹالرنس ہے۔ آگے اجلاس میں ہر منصوبے کی ٹائم لائن اور جواب دہی رپورٹ پیش کی جائے۔ کوہاٹ میں لیڈی ڈاکٹر کے قتل کا مقدمہ درج، واقعے کے خلاف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ایسوسی ایشن کا احتجاج۔ ڈی بی او کا کہنا ہے کہ متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، تفتیش جاری ہے۔ لیڈی ڈاکٹر کو گزشتہ روز ڈیوٹی سے گھر جاتے ہوئے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ ملاکنڈ کی تحصیل درگئی میں فائرنگ، 16 سال کی طالبہ جاں بحق۔ لیڈیز کے مطابق طالبہ کو کالج جاتے ہوئے نامعلوم ملزمان نے نشانہ بنایا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہم نوالا ہم پیالہ رہے، ان کے پاس کراچی کے لیے با اختیار بلدیاتی نظام موجود نہیں، وسائل، اختیارات اور اداروں پر قبضہ ہے۔ منعم ظفر نے کہا کہ بلدیاتی نمائندوں کو اختیار دیا جائے، ملک میں مضبوط شہری حکومتیں ہونی چاہیے، آئین میں صوبوں کی تقسیم کا طریقہ کار موجود ہے۔
ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کو کراچی میں اپنے سوا کوئی نظر نہیں آتا، اس لیے انہیں ہر چیز بری لگتی ہے۔ جس بلدیاتی نظام پر ہونا ہے اس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے بھی یہی ہیں۔ کیا کراچی میں جتنی تیزی سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں جماعت اسلامی اتنا شور کر رہی ہے؟ ان کو حقوق نہیں، اداروں پر قبضہ چاہیے تاکہ اس شہر کو دوبارہ کمرشل کر سکیں۔ کراچی کے علاقے کورنگی کراسنگ کے قریب آئل ٹینکر سائیکل پر سوار بچی جان بحق، 2 افراد زخمی، ٹینکر ڈرائیور حادثے کے بعد فرار۔ کراچی کے علاقے لیاری کا رہائشی کتے کے کاٹنے سے ریبیز کا شکار ہو گیا۔ ضلع اسپتال کے حکام کے مطابق 75 سال کے شہری کو 3 ماہ قبل کتے نے کاٹا تھا۔ مریض تشویشناک حالت میں جناح اسپتال میں زیر علاج ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ جمعرات کو جنیوا میں ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کی حوصلہ افزا اشارے ملے ہیں، ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے بتایا کہ جنیوا میں جمعرات کو امریکی نمائندے خصوصی اسٹیو وٹکوف سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ جب تک مذاکرات ممکن ہیں ایرانی سفارتی کوششیں جاری رہیں گی۔ برطانیہ میں دوہری شہریت رکھنے والوں کے لیے امیگریشن قوانین میں تبدیلی، ملک میں داخلے کے لیے برطانوی پاسپورٹ یا سرٹیفکیٹ آف انٹائٹلمنٹ لازمی قرار۔ 25 فروری سے نئے قوانین کا نفاذ ہوگا۔ برطانیہ داخلے کے لیے دونوں دستاویزات میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہوگا۔ موجودہ قوانین کے تحت دوہری شہریت رکھنے والے ایسے برطانوی شہری جو ان ممالک کا پاسپورٹ رکھتے ہیں جنہیں برطانیہ میں ویزا فری ٹریول کی اجازت تھی، اب 25 فروری سے انہیں برطانوی پاسپورٹ یا دوسری قومیت والے پاسپورٹ کے ساتھ الیکٹرانک آتھرائزیشن ETA کا سرٹیفکیٹ آف انٹائٹلمنٹ لازمی لگانا ہوگا۔ برطانوی شہر مانچسٹر میں انتہائی دائیں بازو کی اسلام مخالف ریلی، بڑے پیمانے پر ملک بدری اور برطانیہ سے مہاجرین اور مسلمانوں کی بے دخلی کا مطالبہ۔ ریلی نکالنے والی جماعت برٹن فرسٹ کے خلاف جوابی احتجاج۔ ریلی میں نسل پرستی کے مخالفین، ٹریڈ یونینسٹ اور کمیونٹی گروپس شامل تھے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ انتہائی دائیں بازو عناصر اس شہر کی نمائندگی نہیں کرتے۔ بدنام زمانہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کی فائلز میں ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں اور ٹرمپ کی انتخابی مہم کو عطیہ دینے والے عام لوگوں کے ساتھ خود صدر ٹرمپ اور خاتون اول کے نام بھی شامل ہیں۔ ان فائلوں میں اب تک صدر ٹرمپ سے وابستہ کم از کم 11 افراد کے نام بار بار آئے، جن میں ایلان مسک، امریکی وزیر کامرس، ترکی میں امریکی سفیر، امریکی وزیر صحت اور ٹرمپ کے نامزد کردہ اگلے ممکنہ فیڈرل ریزرو چیئرمین کے نام بھی شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں فیڈرل کانسٹیبلری کے قلعے پر کواد کوپٹر سے حملہ، 5 اہلکار زخمی۔ زخمیوں کو اسپتال لے جانے والی ایمبولینس کو بھی فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے ایمبولینس میں موجود زخمی 3 اہلکار شہید، ریسکیو کے 2 اہلکار زخمی۔ پولیس کا علاقے میں سرچ آپریشن۔ اور ICC T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں پاکستان ٹیم اپنا دوسرا میچ کل انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ میچ کے لیے قومی ٹیم کی پالے قلعے میں پریکٹس۔ پاکستان کے بیٹر صاحبزادہ فرحان نے کہا کہ ہمارے پاس بہترین سپنرز ہیں، انگلینڈ کو ٹف ٹائم دیں گے۔